جب ذکر ہو رہا ہے شریف النفس لوگوں کا تو ایک نوجوان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑے گھرانے میں پلا بڑھا، بڑا شریف النفس، حسب و نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کا، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے جو کنارہ ہے دریائے دجلہ کا، چاند کی چاندنی پھیل رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، بھوک کی شدت ہے، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ سیب کو دیکھا، بھوک کی تڑپ نے ہاتھ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا، سیب اٹھایا، سیب کھانے لگے۔ جب سیب کھانے لگے، زمین نے جھنجھوڑا، اے شخص، تو اپنے آپ کو بڑا شریف سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑے حسب و نسب والا جانتا ہے، تیرے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں، تیرے تقوی و پارسائی کا کوئی جواب نہیں، لوگ تیری مثالیں دیا کرتے ہیں، تو ایسا نوجوان ہے، کیا تو نے اس سیب کی قیمت ادا کی ہے؟ ضمیر پوچھ رہا ہے، چہرے پر ندامت کے پسینے بہنے لگے۔ ضمیر نے کہا، جب تم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، بھلا بتاؤ، تم سیب کھا رہے ہو، تم اس کا قرض کیسے ادا کرو گے؟ پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا وہ شخص، وہ نوجوان کسی طریقے سے اپنے دل کو منانے کی کوشش میں لگا ہے، لیکن شریف لوگوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان کا دل کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے قدم شریعت کے خلاف چلیں، ان کی زبان شریعت کے خلاف چلے، ان کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ضمیر کا جھنجھوڑنا تھا، وہ نوجوان اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اب وہ دریا کے کنارے کنارے چل پڑتا ہے کہ چلو اجازت لے لیتے ہیں، اس کی قیمت دے آتے ہیں۔ دریا کے کنارے کا سفر بڑا طویل ہوتا جا رہا ہے، کوئی جگہ ایسی آ ہی نہیں رہی ہے جہاں پر کوئی باغ ہو جس سے پتہ چلے کہ سیب اس میں سے گرا ہے۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، چلتے جا رہا ہے یہ نوجوان، اور دل میں یہ بات ٹھان لی ہے کہ اب گھر تبھی جاؤں گا جب اس سیب کی قیمت ادا کر لوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر اجازت کے کسی کے شے کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے راستے میں چلتے چلتے ایک شخص کی گٹھری میں سے ایک چھوٹا سا تنکا اپنے دانت کے خلال کے لیے بغیر اجازت کے لیے لیا تھا۔ واقعات تمام کے تمام گردش کر رہی ہے، اور اسی عالم میں یکا یک نظر پڑی ایک باغ پر، دیکھا اس کے کچھ درخت ایسے ہیں کہ جو دریائے دجلہ کے سمت میں لدے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آپ نے باغ کو دیکھا، جانے کا دروازہ دیکھا، اس میں سے اندر تشریف لے گئے۔ ایک بزرگ شخص ملے، سلام و کلام، تمام اسلامی باتیں ہونے لگی۔ گفتگو ہوتے ہوتے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو باغ کا مالک ہے۔ بس اتنا سمجھنا تھا، فوراً مدعا عرض کر دیا، حضور آپ جانتے ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کہا بتاؤ بیٹا، آخر آنا کیوں ہوا ہے؟ کہا حضور چند دنوں پہلے کی بات ہے، شام کا وقت تھا، مجھے بھوک بڑی شدت کی لگ رہی تھی،
चांदनी अपनी आबो ताब के साथ, चांद चमक रहा था, चांदनी फैल रही थी कि एक सेब बहता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया। मेरी भूख की शिद्दत इतनी थी, मैंने उसे उठाया, मैंने उसे खा लिया। अब मेरा ज़मीर ये कहता है कि बगैर इजाजत के किसी का सामान नहीं उठाना चाहिए, और फिर सिर्फ उठाना नहीं, खा लेना। तो अब मेरा ज़मीर कहता है कि मैं उसकी कीमत अदा करूं। अब बताइए कि उसकी कीमत क्या अदा कर दूं। सामने जो शख्स बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो बाग के मालिक थे, उन्होंने कहा, आप चले जाएं, उस सेब की कीमत आप अदा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अर्ज किया, बुजुर्ग, आप अल्लाह के वली मालूम होते हैं, अल्लाह वाले मालूम होते हैं, मुझे उसकी कीमत अदा कर लेने दीजिए। जो भी कीमत होगी मैं अदा करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, अगर आप कीमत अदा करने का शौक रखते हैं तो सुनिए, दो शराइत हैं मेरे। एक शर्त को मैं आज जिक्र कर देता हूं, दूसरी शर्त मैं बाद में जिक्र करूंगा। कहा, शर्त क्या है? कहा, शर्त सिर्फ इतनी है, आपको 1 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान हक का पासबान था, दीन इस्लाम का पासबान था, अल्लाह तबारक व तआला के सजा से डरने वाला था। फौरन जबान हिली और इकरार कर लिया, ठीक है, मैं 1 साल आपके बाग की रखवाली कर देता हूं। वक्त गुजरता गया, सुबह हुई, शाम गई, सुबह हुई। वक्त गुजरते गुजरते 1 साल का अरसा भी गुजर गया। उस नौजवान ने इस डर से कि कहीं इससे ज्यादा सख्त ना हो, दूसरी शर्त, आपने अपना काम जारी रखा। एक दिन वो बुजुर्ग अपने बाग में तशरीफ लाते हैं, कहते हैं, बेटा 1 साल का अरसा आपका कभी गुजर गया? कहा, जी मुझे पता है, मैं ये चाहता था कि आप आके इजाजत दें। कहा, मेरी दूसरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। कहा, फरमाएं दूसरी शर्त क्या है? कहा, बेटा मेरी एक बेटी है जो लूली है, जो पैर से लंगड़ी है, जो कान से बहरी है, जबान से गूंगी है। बेटा आपको उससे निकाह करना होगा। अगर आप इस सेब की कीमत अदा करना चाहते हैं जो आपने खाया है। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान अर्ज करते हैं, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या उसकी कीमत अदा हो जाएगी? कहा, हाँ अदा हो जाएगी। शादी करने के लिए राजी हो गए। शादी हो गई। रात में जब हुजरे में पहुंचे, देखा हसीन व जमील, बिल्कुल मुकम्मल, हर आवाज को सुनने वाली, शीरी जबान भी है, पैर भी ठीक हैं, चलने का अंदाज भी सुन्नती मुस्तफ़ा के तरीक़े पर है,
حضرت فاطمہ کی مکمل سیرت کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ فوراً گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے بیان میں اور جو اندر حالات میں دیکھ رہا ہوں اس میں بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے، شاید دلہن بدل گئی ہے۔ کہا نہیں دلہن نہیں بدلی ہے، جو تم دیکھ کر آئے ہو وہ بھی حقیقت ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ کہا کہ آپ نے کہا تھا وہ گونگی ہے؟ کہا ہاں بالکل میں نے کہا تھا وہ گونگی ہے، لیکن وہ اس لیے گونگی ہے کہ اس نے شریعت کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ لنگڑی اس لیے ہے، شریعت کے خلاف آج تک اس نے قدم نہیں بڑھائے ہیں۔ وہ لونجی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی شریعت کے خلاف کوئی ہاتھ سے عمل نہیں کیا ہے۔ وہ بہری اس لیے ہے، شریعت کے خلاف آج تک اس نے کوئی بات نہیں سنی ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ کی آنکھیں بھر آئی ہے، رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا اسے لولی کہتی ہے، دنیا اسے لنگڑی کہے گی، دنیا کہے گی کہ یہ گونگی ہے کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف کچھ نہیں کیا، اس نے گانا نہیں سنا، اس نے گانا کبھی گایا نہیں، اس نے کبھی شریعت کے خلاف کچھ بولا نہیں۔ دنیا کی نظروں میں بے شک یہ گونگی ہے، اللہ کی نظروں میں یہ بڑی شیریں زبان والی ہے، دنیا کی نظروں میں یہ لنگڑی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف عمل نہیں کیا کبھی اس نے۔ میری ماؤں اور بہنوں، پلیز I am requesting to you، خوف خدا لائیں اپنے اندر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شریعت سے کتنے دور چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کام نہ کیا جائے تو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹ نہ بولو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ساتھ پکنک نہ جائے میری بیٹی بغیر پردے کے تو لوگ بے وقوف کہیں گے، لوگ ماڈرن نہیں کہیں گے۔ کہہ لینے دو، دنیا گونگی کہتی ہے کہہ لینے دو، دنیا بہری کہتی ہے کہہ لینے دو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنا مقام بلند کر۔ میری بہنوں سمجھو، جب مقام بلند ہو جاتا ہے کسی بچی کا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمت سے نوازتا ہے اسے۔ آپ جانتے ہیں، جو شخص، جو نوجوان اتنی صعوبتیں اٹھایا، جس شخص نے ایک سیب کی قیمت اتنی بڑی ادا کی، اس کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ۔ اور جانتی ہیں میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ سومعی۔ جو بزرگ ملے تھے ان کا نام عبداللہ ابن سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں لوگوں کی، فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی سے جو پھول کھلتا ہے، جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ اس کا نام پیر پیرا
میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں. دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا. رب تبارک و تعالی راضی ہو. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ننھا بچہ شریعت کے موافق ہو جائے، ہمارے پاس کتنے ہی لوگ آتے ہیں، حضرت تعویذ بنا دیجئے، دعا کر دیجئے. دعا یہی ہے، گھر میں نمازیں پڑھا کرو. دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سعادت دے حج کی. زکوٰۃ وقت پر ادا کیا کرو. لوگوں کے ساتھ حسن معاملات اچھے رکھا کرو. کیوں تمہاری اولاد اچھی نہ ہوگی؟ کر کے تو دیکھو. ایک شخصیت نے کر کے دکھایا ہے، غوث اعظم پیدا ہوئے. تم کرو. بیٹا غوث نہ بنے، ابدال نہ بنے، قطب نہ بنے، ولی نہ بنے، پھر بھی ایک چیز تو ضرور بن جائے گا، اور وہ ہے اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بن جائے گا.